اب مجھے آپ بتا دیجئے کہ ان کی نشئی رویوں کی نشانیاں کیا ہیں تاکہ ہم ان سے اجتناب کرنا شروع کریں تاکہ ہم کامیاب ہوں، کیونکہ ہمارا مقصد کامیاب ہونا ہے۔ تو نشئی رویوں سے ہم کامیاب نہیں ہوتے، نشئی رویوں سے اس بندے کے ساتھ ہمارا تعلق خراب ہو جاتا ہے جسے ہم اپنی مرضی پہ چلانا چاہتے ہیں۔ جو نشئی رویے ہوتے ہیں جس میں دھمکی بھی ایک نشئی رویہ ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے بیوی کو یا خامد کو کوئی دھمکی دیتا ہے، اس کا خرچہ بند کرتا ہے، تو will it work؟ اگر اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو یا گھر کے افراد کو دھمکیاں دیتا ہے تو کیا مقصد حل ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ اچھا، اگر آپ لبرٹی مارکیٹ میں جا کے کسی کو دھمکی دیں کہ کان پہ پستول رکھ کے کہیں کہ اپنا موبائل دے دو اور پیسے دے دو تو کامیاب ہو جائے گا؟ ہو جائے گا۔ مطلب اجنبی کو اگر آپ دھمکی دیتے ہیں، گن پوائنٹ پہ لیتے ہیں، دباؤ میں لاتے ہیں، اٹ ول ورک، لیکن گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ اگر یہ رویہ رکھیں گے تو اٹ ول ناٹ ورک۔ آپ وجہ بتا سکتے ہیں کہ ادھر جو چیز کام کرتی ہے ادھر کیوں نہیں کرتی گھر میں کام؟ وہ جانتے ہیں کہ آپ نہیں کریں گے۔ آپ کیوں نہیں کریں گے؟ آپ کو ایموشنل اٹیچمنٹ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جس سے ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتی ہے، جس کو آپ نے دل دیا ہوتا ہے، تو اس کو دھمکی دینے کا کوئی فائدہ ہے؟ اگر آپ نے دھمکی دینی ہے تو پہلے دل واپس لینا پڑے گا۔ تو مجھے بتائیے کہ کبھی کبھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ بھی دھمکیاں دیتے ہیں اپنے بچوں کو کہ تو نشہ نہیں چھڈیا تے پھر انج کر دیاں گے تیرے نال تے پھر اونج کر دیاں گے، اخیر میں پھر اگلے دن آپ بھول گئے ہوتے ہیں کہ میں نے کیا دھمکی دی تھی۔ تو اٹ بیک فائرز، اٹ ڈزنٹ ورک۔ وہ تو ایک سبجیکٹو فیلنگ ہے نا۔ آبجیکٹو کیا ہے؟ نشئی رویہ نظر کیسا آتا ہے کہ نشئی رویہ ہے تو یہ ہوگا؟ ایک تو تل جانا، کسی چیز پہ بہت زیادہ زور دینا، دنگا فساد کرنا، جھوٹ بولنے پہ بھی اتر آنا، مطلب یہاں تک کہ بعض اوقات ڈاکٹر بھی مریض کو کہتے ہیں کہ تمہارا جگر خراب ہو گیا ہے، تم مر جاؤ گے اگر تم نے شراب پی۔ تو نیت ان کی ہوتی ہے کہ مریض ڈر جائے گا۔ دھمکی نہیں کام کرے گی، یہ نشئی رویہ ہے۔ آپ کو انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ بات کرنی ہوگی۔ لیکن نشئی رویے کی پہچان، کبھی آپ نے وہ فقرہ سنا ہے بیگ بارو اور سٹیل؟ یہ کیا ہوتا ہے اور کب ہوتا ہے؟ کئی لوگ جو ہیں ایک طرف سے بیگ کر کے دوسرے بہت سارے لوگوں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ ایسے کچھ لوگوں کو جانتے ہیں جو بیگ کر کے، پیسے اکٹھے کر کے، بیگ کر کے دوسرے لوگوں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا پھر یہ نشئی رویہ؟ کئی لوگ ایسے ہیں جو کہ بیگ کر رہے ہوتے ہیں اس لیے کہ وہ کچھ لوگوں کی مدد کر سکیں۔ اچھا، کئی لوگ ہیں جو بورو کرتے ہیں، ادھار لیتے ہیں۔ اگر کسی خاتون کو برانڈڈ پرس پسند ہو اور وہ ادھار لے کے پرس خریدے تو یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لوگ مرسیڈیز گاڑی بھی بینک سے لون لے کے لے لیتے ہیں نا۔ تو یہ جو بورو ہے، یعنی جس چیز کو آپ ویسے نہیں کر سکتے اس میں ادھار لینا۔ اچھا، مجھے بتائیے کہ نشے میں بھی بیگ اور بارو ہوتا ہے، سٹیل بھی ہوتا ہے؟ لو نیا بچ آ گیا۔ یہ سارے نشئی رویوں میں ہوتا ہے، بیگ بارو اور سٹیل، لائی اینڈ ڈو کرائمز، دنگا فساد، کل اور بی کلڈ۔ تو مجھے بتائیے کہ سارے یہ جو نشئی رویے ہیں سارے نشیوں میں نہیں پائے جاتے۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی والدین اپنے بچے کو پڑھانے کی خاطر اتنا آگے چلے جائیں کہ اس کو مار ہی دے۔ ایسا کبھی ہو سکتا ہے؟ وہ کسی زمانے میں اسکول میں والدین جا کے تو ٹیچرز کو کہا کرتے تھے کہ لو جناب یہ اسد آ گیا آپ کے پاس، ہن ایدیاں ہڈیاں جڑیاں نے اس ہڈیاں تے گوشت تہاڈا، اور گوشت بھی کافی ہے۔ تو آپ نے یہ باتیں سنی ہوئی ہیں یا آپ نہیں ہوتی ایسی باتیں؟ آپ نہیں ہوتی۔ والدین جو ہیں وہ یہ نہیں کرتے کہ کل اور بی کلڈ، دنگا فساد کر لیتے ہیں۔ ویسے بزنس مین کیا کرتے ہیں جو ورکوہلک ہوتے ہیں؟ بیگ بارو اور سٹیل، کرائم، دنگا فساد نہیں، دنگا فساد نہیں کرتے۔ تو بات یہ ہے کہ بیگ بورو اور سٹیل، لائی اینڈ ڈو کرائمز، گیو تھریٹننگ، دھمکیاں بھی دینی ہے۔ کل اور بی کلڈ کون کرتا ہے؟ یہ کون سے ایڈکٹ ہوتے ہیں جو کل؟ ٹیررسٹ۔ کبھی کبھی ٹی وی پہ آ جاتا ہے کہ نشے کے لیے پیسے نہیں دیے ماں نے تو ماں کو مرڈر کر دیا۔ تو جتنے بھی یہ سارے نشئی رویے ہیں ان میں ڈگریاں ہیں آگے جو چل رہی ہوتی ہیں۔